السلام علیکم، ہمارا نام نمیرہ ہے، کلاس 11 سے۔ ایسی بات زبان سے نکالنا جو جھوٹ بھی نہیں ہے اور سچ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ ایسی بات زبان سے نکالنا جو سچ بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں، سوال ہے کہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا جو سچ بھی نہیں ہے یا جھوٹ بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دو چیزیں، یا تو کوئی چیز سچ ہوتی ہے یا پھر جھوٹ ہوتی ہے، تیسرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسی نیوٹرل کوئی بات نہیں رہتی جس میں سچ اور جھوٹ دونوں بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے جس کو توریہ بولتے ہیں، توریہ۔ جیسے انبیاء اکرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنایا تھا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے، توریہ، کہ جھوٹ تو نہیں تھا اور سچ بھی سچ تو لگ رہا تھا لیکن جھوٹ بھی نہیں تھا۔ جیسے مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ جب بھی کسی مسافروں کو پکڑتا تو کیا کرتا؟ عورت کو غلام بنا لیتا، بیوی کو، اور شوہر کو کیا کرتا؟ وہ قتل کر دیتا۔ اس کا معاملہ عجیب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جب مصر میں پہنچے، بادشاہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو اپنے کو لگ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں نا، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ بادشاہ کیا معاملہ کرنے والا ہے، قتل کر دے گا، لیکن ابھی زندہ رہنا بھی ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو اب یہ جھوٹ نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ دینی اعتبار سے ہر ایک بہن بھائی ہے نا، اسلام کے رشتے سے، ارے اسلام کے رشتے سے سب آپس میں بہن بھائی ہے نا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو یہ ایک توریہ آپ نے استعمال کیا تھا، توریہ، اس کو توریہ بولتے ہیں، جو دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ سچ ہے لیکن اس میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ آپ توریہ کا استعمال نہ کریں، یہ غلط ہو جائے گا، ورنہ آپ کہیں ایسا نہ ہوگا اس کو بہانہ بنا کر آپ اپنے کاموں کو نکالنا شروع کریں گے۔ اور یاد رکھیے، دلوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ آپ کہاں توریہ کر رہے ہیں اور کہاں پر آپ نہیں کر رہے۔ یہ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ جتنی بھی سچ اور جھوٹ بولنے کی احادیث آئی، اس سے پہلے آپ دیکھیے ذکر کیا تھا حدیث میں؟ تقوی کا ذکر تھا، کہ انسان خود سوچے کہ وہ کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ضرور رکھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں ایک برائی کا کام چل رہا ہے اور لوگ اس کو توریہ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ اسی چیز کو مثال لے کر لوگ، کوئی لڑکا لڑکی پارک میں پکڑے جاتے، پولیس پکڑتی، بولتی آپ کون ہے؟ تو بولتے بہن بھائی ہے۔ تو انہوں نے اس توریہ کا غلط استعمال کیا نا، یہ حرام کام کیا انہوں نے، ہے نا؟ یہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، اسلامی شریعت میں رہیں گے تو بہت خطرناک سزا ملیں گی ان کو، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جس شریعت کا آپ غلط جو ہے استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ اس اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے۔